ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا امجد طاہری صاحب خطیب اعظم راہوالی۔ آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو علم کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مشکور ہوں نغمہ نور ود نور کی پوری ٹیم کا کہ جن کی وساطت سے میں اپنے ناظرین سے محو گفتگو ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اللہ۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ اللہ رب العزت اس میں علم کا، جاننے کا، معرفت کا ذکر فرما رہا ہے۔ جی جی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے، برتری عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، یہ علم کی بنیاد پہ عطا فرمائی۔ جی جی جی، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اگر اس بات کی طرف ہم بڑھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس میں جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور وہی چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام پر آشکار کی اور ان کے نام بتائے، وہی چیزیں جب فرشتوں پر رکھی اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں تو جتنا تو نے علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ یعنی مسجود ملائکہ بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو واہ واہ واہ، علم کی بنیاد پر۔ علم کی بنیاد پر۔ اگر اس کو ہم آگے بڑھیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں کہ یہ علم کا سلسلہ وہاں سے چلا اور پھر آج تک یہ علماء کے ذریعے علم کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جی جی۔ جس طرح کسی ملک کا بادشاہ اس ملک کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے کہ میں اس ملک کی حفاظت کروں گا، اس کا ذمہ دار ہوں، تو اب وہ ایک ایک گلی میں جا کر خود کھڑا نہیں ہوتا۔ جی جی جی، بے شک۔ وہ خود جا کے اپنی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں نبھاتا کہ وہ جا کر پہرا دیتا ہے، گشت کرتا ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں۔ جی بے شک۔ یہ ممکن بھی نہیں ہمارے دنیاوی، ہم اگر اس کی مثال لیں تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت کی ذات تو اس سے ورا الورا ہے، بے شک۔ لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کی جا رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ بادشاہ پھر اپنے چند نوجوانوں کو اکٹھا کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کرتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے ایک اپنی فوج تیار کرتا ہے، اور پھر اس فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے ذمہ وہ سونپ دیتا ہے۔ بے شک۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت نے بھی ایک ٹیم اور ایک فوج کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا سبحان اللہ، اپنے علم کے لیے۔ اللہ، اور وہ فوج کون سی ہے؟ وہ فوج ہے علماء کی، سبحان اللہ، کہ سبحان جن کے اللہ۔ ذمہ اللہ تعالیٰ نے علم کی یہ جو ذمہ داری ہے یہ لگائی ہے۔ جی جی۔ اور پھر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو قرآن کے الفاظ کا ذمہ دار بنایا، اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قراء کو معانی قرآن یعنی قرآن کی روح کا، اللہ سوری قرآن کی روح کا اللہ تعالیٰ نے روح کا ذمہ دار ذمہ بنایا، دار بنایا۔ اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے معانی قرآن کا ذمہ دار بنایا، واہ 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 واہ، اور اولیاء کو، مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے معارف قرآن کا واہ واہ ذمہ واہ، دار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی، اس قرآن کی اور اپنے اس فرمان کی حفاظت ان کے ذمہ لگائی۔ اور پھر جو کمانڈر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، وہ اپنی فوج کو جہاں پر بھیجتا ہے
تو ان کی طرف اپنی توجہ بھی رکھتا ہے، اس کی پوری اللہ، نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، تو اسی طرح جب علماء علم دین لے کر، علم دین سیکھ کر جب یہ عالم ایک اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نگاہ رحمت ان پر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، پھر بے شک، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، بے شک بے شک، میرے علم کے وارث علماء ہیں۔ علماء ہیں، سبحان اللہ، اب اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی وراثت مال و متاع نہیں ہے، جی جی جی، ان کی وراثت علم دین ہے۔ علم ہے، علم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کے وارث علماء کو قرار دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو وارث ہوتا ہے، جس کو وارث بنایا جاتا ہے، جس کو وارث بنایا جاتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جاتا، جی 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 جی، بے شک بے شک، وراثت سے محروم نہیں کیا نہیں جاتا، کیا جاتا، بلکہ وہ اس کو وارث سمجھا جاتا ہے۔ بے شک، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کے وارث علماء کو بتایا ہے، اللہ اکبر، علماء کو رکھا ہے، اور یہ علماء کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ واہ 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 واہ، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ علم دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی بچپن میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو علم جی دین جی پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف، جہاں سے وہ علم حاصل کرتا ہے، جب اس کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس بچے کو اب اس کے بچپنے کی طرف نہیں دیکھتا، اب اس کی نادانی کی طرف نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ قدرت جو ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ کس کام کے لیے نکلا ہے، اللہ یہ کس کاز پہ نکلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم دین کا حصول، اللہ، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے حاصل نکلتا کرنے، ہے۔ تو اب دیکھیے، جس طرح ہمارا کوئی بڑا اہم مہمان جب آتا ہے، جی جی، بڑا اہم مہمان، تو ہم اس کے پروٹوکول کے لیے ہم ریڈ کارپیٹ اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، بے اس شک کی عزت افزائی کے لیے، بے شک، کہ بھائی ہم اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں، جی جی، اس کو بڑا ہم پروٹوکول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے علم دین حاصل کرنے والوں کو کیسا پروٹوکول دیا ہے واہ واہ واہ، کہ وہ ریڈ کارپیٹ نہیں، وہ دنیاوی کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بظاہر وہ ایک بچہ علم دین سیکھنے کے لیے اس زمین پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ وہ فرشتوں کے پروں پر چل کر آتا ہے، اللہ اور اکبر، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، بے شک اللہ رب العالمین کی بڑی مکرم مخلوق ہے، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو اب دیکھیے یہ کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا اہم کام ہے، علم دین سیکھنا، علم سیکھنا، دین اور علم کی فضیلت آپ دیکھیے، اللہ اس اکبر، علم کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس بچے کے اور اس بندے کے، اپنے اس بندے کے پاؤں فرشتوں کے پروں پر لا رہا ہے، اللہ اللہ، اور اس کے نورانی پروں پر یہ خاکی ہو کر، یہ بشر ہو کر اپنے پاؤں رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ، کتنا شرف ہے اور کتنی عزت افزائی ہے اللہ تعالیٰ نے جو علماء کو عطا فرمائی، علم دین حاصل کرنے والوں کو عطا فرمائی۔ اللہ سبحان اللہ، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے، وہ علماء کی محفل میں جا کر بیٹھے۔ اللہ اللہ، جو چاہتا ہے کہ میں حضور سے مصافحہ کروں، اس کو چاہیے علماء سے مصافحہ کرے۔ اللہ اکبر، جو یہ چاہتا ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، وہ اللہ، علماء کی زیارت کرے۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی عظمت کو اور شان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک عابد، عبادت گزار، ساری رات نفل پڑھتا رہے، اللہ، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور عالم دین رات کو سویا رہے، اللہ تو اس عبادت گزار کی عبادت سے عالم دین کا سونا بہتر ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اتنی فضیلت اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم دین کو عطا عالم فرمائی۔ دین کو عطا فرمائی، بے شک،
ایک دین کے علم رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اسی اللہ۔ ضمن میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عالم دین کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ عالم دین سے مصافحہ کرنا حضور سے مصافحہ کرنا ہے، اللہ، عالم دین کی زیارت حضور کی حضور زیارت کی ہے۔ زیارت۔ اب دیکھیے جب اتنا شرف اور اتنی عزت اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہے تو اس کے برعکس ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ، اور آج آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پر بڑے اتنے لوگ ہیں کہ جو علماء کو بڑے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں جی جی اور ان کے متعلق بڑے حتک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، جی جی اور مولوی کو بڑی حقارت کی نظر سے لفظ مولوی کو بڑا بگاڑ کر وہ بولتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین کو اس کے علم کی وجہ سے اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ کفر ہے، اللہ، یہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ اور اگر کوئی ویسے عالم دین کی توہین کرتا ہے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ۔ فرمایا کہ خطرہ ہے کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا اور علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی بے ادبی کرتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے کہیں حالت کفر میں نہ چلا جائے، اللہ اکبر، اللہ، آخری وقت اس کا حالت کفر میں نہ ہو جائے، اللہ، یہاں تک وعید ہے۔ تو اس لیے میں یہ بھی اپنے ناظرین کو پیغام دیتا چلوں کہ عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ہم اس لیے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں جس کی بھی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بے شک، اگر عالم دین دین کا علم سیکھتا ہے، دین کا علم پڑھتا ہے، دین کا علم پڑھاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ سکھاتا ہے، سبحان اللہ، تو یہ سارے علوم جتنے بھی ہیں عالم دین کے پاس یہ سب قرآن کے ہیں، بے شک بے شک، سبحان وہ اللہ، حدیث پاک کی صورت میں ہو، وہ تفسیر کی صورت میں ہو، سبحان اللہ، وہ فقہ کی صورت میں ہو، سبحان اللہ، یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ سب قرآن کے علوم ہیں۔ بے شک بے تو شک، بہترین وہ شخص، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرا یا کسی عالم دین یا آپ کا یا کسی اور کا تو نہیں، جی جی جی، تو یہ حضور کا فرمان ہے بے شک، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو پھر سکھاتا ہے۔ اللہ، اللہ، اور پھر یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے کہ جو علماء حضور کے علم کے وارث ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، بے شک بے شک، وہ بھی بطور معلم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سکھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، اس لیے میں اپنے ناظرین کو آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا علماء کی عزت کریں، علماء کی عزت کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ عزت نہیں بھی کرتے، کوئی انسان نہیں بھی کرتا، تو ان کی عزت اللہ نے لوگوں کی محتاج رکھی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ویسے بلند مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عزت والا وہ ہوتا ہے کہ جو عزت والے کی عزت کرتا ہے، بے شک بے شک، فضل والا ہی اہل فضل کی عزت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے علماء کو یہ عزت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، تو پھر ہمیں ان کی عزت کو مان لینا چاہیے، جی جی، تسلیم کر لینا چاہیے، بے شک بے شک، اور بلا وجہ ان پر تنقید کرنا، بلا وجہ علماء کی حتک کرنا اور توہین آمیز الفاظ ان کے لیے بولنا اور حقارت کی نظر سے دیکھنا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوائے بدبختی کے اور کچھ بھی نہیں۔ بے شک، اس میں علماء کی عزت، علماء کی شان ایک ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوتی، اللہ، بے شک، اس لیے کہ جو قرآن سے منسلک ہے، علوم دینیہ سے منسلک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے منسلک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ رسول کی ذات کا ہی محتاج ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی نے اللہ علماء علیہ کو بڑی عزت دی ہے، عزت عطا بڑا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علماء کی عزت کریں، علماء کے مرتبے کو پہچانیں، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کا فرمان جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، بے شک بے اور شک، ان کی وساطت سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، بے شک،
ان کی وجہ سے ہمارے عقائد ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو اتنے محسن ہیں ہمارے علماء کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہر لحاظ سے ادب کریں، احترام کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت، علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی مدلل گفتگو فرما رہے تھے اور احسن طریقے کے ساتھ علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے علامہ صاحب جو ہیں امجد طاہری صاحب، آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو، سب کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طریقے سے ہمیں علماء کی فضیلت کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، سب آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے ڈلیور کیا آپ تک۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔